تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم عبادت نہیں کر پائیں گے۔ پھر آگے فرمایا ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ تو آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اور واقعتاً اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اگر ہم سیدھے راستے پر چلنے لگے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیے جو سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے۔ واقعتاً اگر اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرما لیے تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور دنیا کے کاموں میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے کام میں ہر ایک کام میں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلا روزگار کی تلاش کے لیے، اگر اس کو صحیح جگہ روزی ملتی ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے کامیابی۔ اگر کوئی ملازمت کرتا ہے تو ملازمت میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور سیدھا راستہ قرآن میں بھی بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہم لوگوں کو بتلائی گئی ہے۔ تو ہر چیز میں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اخلاق میں بھی اگر چاہتا ہے کہ میں بہت عمدہ رہوں تو آپ کو سیدھا راستہ صحیح طریقہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر بھی سیدھے راستے کو اختیار کروں تو آپ کو اگر گھر کے اندر آپ کو سے خوش رہے، آپ کے رشتہ دار خوش رہے تو آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جنت نصیب ہو تب بھی آپ کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے، سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا اور احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس پر زندگی گزاری تو پھر آپ کو مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل ہوگی، مرنے کے بعد بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے لکھے کامیاب ہو، کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا لڑکا ڈاکٹر بنے، کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے انجینئر بنے، کسی کی تمنا ہوتی ہے پروفیسر بنے، کسی کی تمنا ہوتی ہے عالم دین بنے، کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ حافظ قرآن بنے۔ اس میں بھی آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، تو آپ کو اپنے بچے کی اچھی تربیت دینی ہوگی، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی تربیت دینی ہوگی، تب وہ سیدھا راستہ میں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے ماحول میں ہم لوگ ابھی ہے کہ ابھی ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف شراب کا اڈا چلایا جا رہا ہے، ہر طرف جوئے کا اڈا چلایا جا رہا ہے، ہر طرف زناکاری عام ہے، ہر طرف
حرام طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر میرا بچہ یا میرا بھائی جو چھوٹا بھائی ہو وہ صحیح راستے پر چلے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، تعلیم بھی دینی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی صحیح دینی ہوگی، تب وہ بچہ سیدھا راستہ پر چلے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کا بچہ کوشش تو کرتا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چلوں، لیکن شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو ایسے ماحول میں لا کر پیش کر دیتا ہے کہ وہ چاہتا تو ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن اس کو نمازوں سے روک دیا جا رہا ہے۔ اور شیطان اتنا چلاک ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بہکانے کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں، میں اکیلا سارے انسانوں کو بہکا نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے، انسانوں میں سے طرح طرح کے شیطان بنا دیتا ہے، اپنا چیلا تیار کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بے نمازیوں کے سامنے بیٹھو گے اور اگر آپ غور و فکر نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر پڑ جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو شرابیوں کے پاس بیٹھا دو گے تو وہ بچہ ایک نہ ایک دن اس کی لت لگ جائے گی، کیونکہ آپ نے برے دوستوں کے سامنے بیٹھا دیا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھاتے ہو۔ وہ بچہ جب شرابی کے پاس بیٹھے گا تو واقعتاً ایک نہ ایک دن وہ شراب پینے لگے گا۔ اگر آپ کسی بچے کو ایسی جگہ بیٹھا دیتے ہو جہاں شکوہ شکایت کر رہا ہو، جہاں تعلیم کو چھوڑ کر سڑکوں میں بیٹھ کر اور اس کے بعد ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہا ہو، وہ بچہ بھی اسی طرح اس کی عادت ہو جائے گی، لاسٹ میں وہ کیا کرے گا، ویسے ہی جو ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے گا، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرنے لگے گا، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ رکھے گا اور اس کے بعد پھر وہ غلط راستے میں چلے گا۔ اور یہ کہا گیا، انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی اس وقت ایسا ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہم کیسے نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کرنے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ماحول بہت الٹی سمت جا رہی ہے۔ 90% لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ڈھکیل رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں کیسے نکلوں؟ تو یاد رکھیے، ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی کوشش کرے اور بچنا چاہے تو وہ بچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کہا گیا کہ 3 چیزیں آپ اختیار کریں بچنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں، میں نیک اعمال کروں، تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، آپ کو عزم کرنا پڑے گا، آپ کو پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے شروع کروں گا تو میں یہ کر کے رہوں گا۔ آپ کو یہ ارادہ کرنا ہوگا اور اچھی نیت کے ساتھ ارادہ کرنا ہوگا۔ پہلی چیز یہ بتایا گیا کہ آپ ارادہ کریں اور پکا ارادہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ بتایا گیا ہے کہ ارادہ کے ساتھ ساتھ آپ کوشش بھی کریں۔ آپ کوشش کریں، جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اور تیسری چیز یہ بتایا گیا، یہ ہم سب کے لیے، کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائیے، ایسے ماحول سے نکال کر۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بچنے کے لیے، لیکن اگر تو چاہے گا تو ہمیں اس دلدل سے نکال کر اور نیک اعمال کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ کہا گیا کہ کوشش کے ساتھ ساتھ آپ کو دعائیں بھی کرنی ہے، آپ کو دعائیں بھی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا، یہ مختصر میں مثال دے کر بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا دعوت دیتی ہے گناہ کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے۔ کون دعوت دے رہی ہے؟ جو ایک آقا کی بیوی ہے، یوسف علیہ السلام کے آقا کی بھی بیوی ہے،
زلیخا دعوت دیتی ہے، اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اس کے بعد یہ حکم دیتی ہے کہ جتنے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دو اور ان تمام دروازوں میں تالا لگا دو، قفل لگا دو۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ہے اور زلیخا ہے۔ زلیخا یہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، مجھ سے منہ کالا کرو، لیکن یوسف علیہ السلام انکار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انکار کرتے ہیں، لیکن زلیخا جو عورت تھی وہ ضد کرتی ہے، اصرار کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کھینچتی ہے اپنے طرف۔ تو یوسف علیہ السلام ان سے چھڑانے کے لیے جب وہاں سے بھاگتے ہیں تو قمیض بھی پھٹ جاتا ہے، قمیض بھی پھٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام وہاں پر پہلی چیز کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ارادہ بھی کرتے ہیں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک تو ارادہ بھی کر لیا کہ نہیں، مجھے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور دوسری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوشش بھی کرتے ہیں۔ بظاہر تالے بند ہے، بظاہر دروازے بند ہے، یوسف علیہ السلام کا کام تھا وہاں سے بچ کر بھاگنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد ہوتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر ایسے ماحول میں ہم چاہیں کہ ہم صحیح طریقے سے گزارے زندگی، تو آپ کو بھی اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی بھاگتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے، تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں، اور کئی دروازے تھے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑنا شروع کرتے ہیں، دروازے خود بخود کھل رہے ہیں، تالے خود بخود کھل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر جب لاسٹ میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا آقا وہاں پر موجود تھا، یعنی زلیخا کا شوہر وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد دیکھیں تو صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا کہ ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا دی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، بلکہ خود زلیخا اس کو گناہ کے لیے آمادہ کی تھی۔ یہ عورت خود دعوت دی تھی، ایک چھوٹے سے بچے جس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان چاہے اس وقت کہ میں کوشش کروں اور اچھی جگہ تربیت پاؤں، تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی، آپ کو صراط مستقیم والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، عزم اور ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگنی پڑے گی کہ اللہ ایسے گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جس طرح 90% لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، میں چاہتا ہوں لیکن کوشش کر بھی رہا ہوں، لیکن اس جگہ میں نہیں پہنچ رہا، میں اعمال سے رک رہا ہوں، اے اللہ تیری صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے صحیح طریقے سے عبادات میں کمی آ رہی ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو مدد بھی مانگنی ہے، اس لیے ہم لوگ سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، لیکن 90% لوگوں کو سورتوں کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی سورتوں کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے نماز پڑھنے میں۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں یا دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں، کیسٹ چلا دیے اور اس کے بعد سوئچ آن کر دیے، اب وہ کیسٹ چل رہا ہے، تو ایسے ہی ہم لوگ رٹوا پڑھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے، سورہ ناس میں کیا کہا جا رہا ہے، سورہ فلق میں کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ جتنی سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس میں لذت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ایک رٹوا کے طرح، ایک رسمی طور پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان پر علم سیکھنے والے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے، یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یاد رکھیے گا ہدایت کے دو قسمیں، ہدایت کے دو قسمیں ہیں۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، تو ہدایت کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے کہ رمس کا راستہ بتائیے، کوئی آپ سے مثال کے طور پر پوچھے کہ رمس کا راستہ کیا ہے، تو آپ اپنی زبان سے بتا دیں گے کہ یہاں سے سیدھے نکلیے، اس کے بعد آپ کو سیدھے راستہ میں جانا ہے، ایک پیٹرول پمپ آئے گا، پھر وہاں پہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، اس کے بعد لیفٹ طرف چلے جائیے، آپ کو رمس مل جائے گا، دائیں جائیے، بائیں جائیے، پھر مڑ جائیے، پھر اس کے بعد داہنے جا کر رمس مل جائے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ بتانے والا کس سے بتا رہا ہے؟ وہ اپنی زبان مبارک سے بتا رہا ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی راستہ پوچھا کہ مجھے مین روڈ کا راستہ بتا دیجئے، کیسے میں جاؤں؟ اب وہ بیچارہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اخلاق والا تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا تھا، وہ کہا کہ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بیچارہ گاڑی میں بیٹھایا اور اس کے بعد ڈائریکٹ مین روڈ پہنچا دیا خود سے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چل کر اور گاڑی میں لے جا کر اس کو مین روڈ پر راستہ بتا دیا کہ یہ مین روڈ ہے، آپ کو جو بھی چیز لینی ہو وہ لے سکتے ہیں، خریدنی ہو خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔ تو یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، تو پہلی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے کھول دی ہے، واضح فرما دیا۔ وہ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، صراط مستقیم کا راستہ بتلا دیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بتلایا کہ اس راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا دشمن جو شیطان ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں اچک لے گا، تمہیں بہکائے گا۔ لیکن قرآن کریم یہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن کریم بھی اس کے ذریعے سے بھی ہم صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا جو احادیث مبارکہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی صراط مستقیم کا راستہ بتلا دیا گیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی صراط مستقیم کا راستہ بتلا دیا گیا۔ یہ تو پہلی قسم ہے۔ لیکن یہاں جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کا، اس گناہوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ دوسری قسم ہے کہ اللہ جب تک آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تب تک ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے، جب آپ کی مدد ہوگی تبھی ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، ورنہ ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم جو ہے اسی کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ پر بھروسہ کر کے جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تو صحیح میری تعریف کر رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ دوسری طرف یہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم ایسے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں جس طرف اے اللہ ہمیں
तेरे अलावा कोई नहीं निकाल सकता, मदद भी मांग रहा है, वइय्याक नस्तईन, कि अल्लाह तू तेरी ही मदद की ज़रूरत है। फिर आगे ये कह रहा है कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चलाइए। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ ये बंदा ना चाहते हुए भी इससे गुनाह हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ, एक इंसान है उससे गुनाह हो जाता है वो, लेकिन तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है। उसकी बार बार की आदत यही लगी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला एक शख्स को बुलाएगा, फरिश्तों से कहेगा बताओ तो सही इसका क्या नाम है आमाल है। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ये गुनाह करता था लेकिन उसके बाद फौरन तौबा कर लेता था, सुबह को गुनाह करता था, शाम को शर्मिंदा हो जाता था। ऐ अल्लाह गुनाह तो किया लेकिन तौबा की भी कसरत के साथ किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ इसके गुनाहों को माफ कर दिया गया और ये जन्नती है। क्यों? इस वजह से ये गुनाह तो करता था लेकिन ये शर्मिंदा भी होता था, ये नादिम भी होता था, ये अपने गुनाहों से मायूस भी होता था। और जो बंदा मायूस होता है, जो बंदा गुनाहों से बार बार तौबा भी करता है, खुदा की कसम वो अच्छे बंदे की अलामत है। एक तरफ अगर गुनाह हो जा रहा है तो एक तरफ मायूसी भी है कि आज मैं शराब पी लिया, ये शराब हराम कर दिया गया लेकिन मैं शराब तो पी लिया। फिर आता है अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है और इरादा करता है कि अल्लाह मैं ये शराब नहीं पीऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर अगर कभी वो गुनाह कर लेता है, उसको शैतान उचक लेता है, वो बंदों के दरमियान घुस जाता है, मायूस नहीं होता, फिर जो पीने के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं इस बंदे के अंदर ईमान था, ईमान के साथ साथ गुनाह करता था लेकिन तौबा भी कर लेता था। इसके तौबा की कसरत की वजह से मैंने इनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए अगर गुनाह हो गया इंसानों को मायूस नहीं होना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ा बड़ा गुनाह हो गया। ये शैतान का धोखा है, ये बहकावा है। शैतान ये कभी चाहता ही नहीं कि बंदा गुनाहों से माफ़ी मांगे, इसलिए तरह तरह के ख्यालात वो जहन में डालता है। इससे मायूस नहीं होना चाहिए। गुनाह हो गया, आप आए अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला तो तमाम गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। हमें बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें सीधे रास्ते की ज़रूरत है हर काम में। आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि हमें अगर दोस्ती भी इख्तियार करनी चाहिए तो अच्छे लोगों से, लेकिन अफसोस की बात है कि हम जैसे दाढ़ी टोपी वाले से कौन दोस्ती करता है। दूर से देखते हैं तो अरे ये मौलाना के पास क्या मिलेगा, ये कभी तो हदिया भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दे। आपको आखिरत की बातें तो ज़रूर बताऊंगा, आपको नमाज की दावत तो ज़रूर दूंगा, आपको ये तो कहूँगा कि कुरान पढ़ लीजिए, आपको ये तो कहूँगा कि मस्जिद में आना